بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم ایک ہی وضو سے عصر، مغرب اور عشاء پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، جبکہ ان تینوں نمازوں کے درمیان ہمیں پیشاب کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن ہم روک لیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اگر ہم پیشاب کریں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، جب وضو ٹوٹے گا دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، اور سردی کا موسم ہے اس وجہ سے ہم پیشاب کو روک لیتے ہیں، پیشاب نہیں کرتے وضو کو بچانے کے لیے۔ تو اس صورت میں پڑھی گئی نمازوں کا کیا حکم، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، خاص طور سے سردی کے موسم میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو دیکھیے سائل کے اس سوال میں دو جز ہیں۔ پہلا جز یہ کہ ایک ہی وضو سے عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ تو جواب بالکل سمپل سا، سادہ سا یہ ہے کہ آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج، کوئی کراہت نہیں۔ لیکن دوسرے جملے کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر آپ نے عصر کے لیے وضو کیا اور اس وضو سے آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اب عصر اور مغرب کے درمیان آپ کو پیشاب کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اور آپ پیشاب اس لیے نہیں کر رہی ہیں تاکہ آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے اور پھر دوبارہ سے آپ کو وضو نہ کرنا پڑے، تو آپ اسی حالت میں پیشاب کو روکتے ہوئے، دباتے ہوئے آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں اور اس حالت میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن علماء کرام اس صورت میں نماز کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیشاب کو روکنے کے بعد آپ کا ذہن نماز میں صحیح طریقے سے نہیں جمتا ہے، آپ کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوگا، آپ کا ذہن کہیں اور بھٹکتا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے، آپ کو ضرورت ہے تو اس ضرورت کی تکمیل کیجئے، اس کے بعد آپ صحیح طریقے سے وضو کر کے آپ نماز پڑھیں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو شدت کی بھوک ہے اور کھانا تیار رکھا ہوا ہے اور نماز باجماعت کھڑی ہے، تو حکم یہ ہے کہ پہلے وہ شخص اس کھانے کو کھائے، اس کے بعد وہ نماز ادا کرے، کیونکہ اگر کھانا تیار ہے اور بھوک شدت کی لگی ہوئی ہے، اگر وہ نماز پڑھے گا، جماعت کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا، تو وہ نماز تو پڑھے گا لیکن اس کا ذہن کھانے کی طرف رہے گا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اس حالت میں بھوک کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کو علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ تو ہر وہ عمل جس کی وجہ سے نماز کے اندر خشوع اور خضوع ختم ہو، اس کی وجہ سے نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔